الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض فلا يحل لها أن يرى فلن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. معزز سامعین، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، میری پردہ نشین خواتین ماہ تمام، آج کا یہ اجلاس سیرت النبی کے عنوان سے منعقد ہے. یہ عنوان کی حیثیت سے اجلاس کا وقار دو بالا ہو جاتا ہے. ابھی آپ بعد نماز عشاء سے اب تک سیرت النبی پہ کلام سماعت فرما رہے تھے. ظاہر سی بات ہے، سیرت ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور بیان کرنے والا حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ اس سمندر کے کس موتی کو سامنے لایا جائے. لیکن بہرحال وہ تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، اور کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی کیا بیان کرے گا. بلکہ قسم خدائے پاک کی، اگر روئے زمین کو کاغذ بنا دیا جائے، سمندر کو سیاہی بنا دی جائے، سارے اشجار کو اقلام بنا دیا جائے، اور سارے کاتبین کو جمع کر لیے جائیں، پھر آپ کی سیرت کو لکھا جائے، قسم خدائے پاک کی روئے زمین تنگ پڑ جائے گی، سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، کاتبین کے قلم خشک ہو جائیں گے، اور آپ کی سیرت لکھی نہیں جا سکتی. لیکن محققین کا قول ہے، ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، جس چیز کو مکمل طور پہ حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کو مکمل چھوڑا بھی نہیں جا سکتا ہے. اس لیے آئیے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہماری ماں اور بہنوں سے متعلق ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. خطاب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کو ہے، آپ کی ازواج مطہرات کو ہے، مگر اس عموم کے اندر ساری مومنین کی عورتیں مومنات اس میں شامل ہیں.
قرآن کریم کہتا ہے اے نبی کی عورتیں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرنے والی ہو، اگر تم پرہیزگار ہو، فلا تخضعن بالقول، تو تم کو اگر کسی اجنبی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس لہجے سے گفتگو مت کرو کہ سننے والے کے دل میں کسی قسم کی لالچ آ جائے، فی قلبہ مرض، جس آدمی کے دل میں کھوٹ ہو، وہ کھوٹ والا انسان تم سے کسی لالچ اور حرص اور طمع کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بات بھلی کرو، یعنی ایسی بات کرو جس کے اندر لچک نہ ہو، نرم لہجہ نہ ہو، بلکہ مختصر بات ہو اور ضرورت کے مطابق ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہو، قرار پکڑ لو، بلا ضرورت تم گھر سے باہر مت نکلو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور تم ایسے بن سنور کر بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر مت نکلو جیسے زمانے جاہلیت کے اندر عورتیں نکلا کرتی تھیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، یقین اللہ جل شانہ چاہتا ہے کہ تم سے آلودگی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تم کو مکمل پاک و صاف کر دے۔ اس آیت کریمہ میں خطاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو ہے، امہات المومنین کو ہے، مگر اس خطاب کے اندر ساری مومنات شامل ہیں اور سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے یہ ساری تعلیمات کی تلقین جب نبی کے گھرانے سے ہوگی تو اور عورتوں کو تو بدرجہ اولا ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر اس کو صاف صاف واضح کر دیا گیا، یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے اور ساری مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اگر اس کو ضرورت کی وجہ سے گھر سے نکلنا پڑ جائے تو اپنے سینے پر چادر کو ڈال لیا کریں، دوپٹے سے اپنے سینے کو ڈھک لیا کریں۔ آج کی عورتیں، آج کی ہماری ماں اور بہنیں ذرا میری بات کی طرف توجہ دیں، آپ کا نکلنا، آپ کا گھروں سے باہر جانا کس طریقے پر ہوتا ہے۔ آج کچھ لوگ، کچھ نوجوان جو دوسری جگہوں پہ رہتے ہیں، چاہے وہ دہلی رہتے ہوں، بمبئی رہتے ہوں یا کسی اور جگہ پہ رہتے ہوں، وہاں جب جاتے ہیں کاروبار کے اعتبار سے یا ملازمت کے حساب سے، وہاں جانے کے بعد شہروں کی نقالی کرتے ہیں، اپنی بچوں کے لیے وہی کپڑے لاتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کاسیات عاریات، ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورتیں پہنی ہوئی بھی ننگا ہوں، اور ایسے لباس زیبتن کیے جاتے ہیں، ایسے لباس پہنے جاتے ہیں کہ وہ پہنے ہوئے بھی بدن سارا نمایاں ہوتا ہے اور ساری چیزیں ان کی جھلکتی رہتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں نے پڑھی ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر جو ان کی بہن ہے، ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے دیکھا کہ اسماء بنت ابی بکر پہ کپڑا ہے اور ایسے کپڑے ہیں جو بالکل باریک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چہرہ پھیر لیا، توجہ ہٹا لی اور فرمایا اے اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض، کہ عورت جب قریب البلوغ ہو جائے، عورت جب بالغہ ہو جائے،
تو عورت کے لیے مناسب نہیں لن یصلح ان یرا منہا کہ اس کے بدن کا کوئی حصہ ظاہر ہو الا ھذا وھذا، ہاں اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا وقت ضرورت چہرہ اور دونوں ہتھیلی اس کی گنجائش ہے۔ گنجائش کس حد تک ہے کہ ہم کام کاج کے اندر عورتیں لگی ہوئی ہیں تو کام کاج کے دوران چونکہ ہتھیلیوں کا ڈھکنا اور چہرہ کا ڈھکنا یہ پریشان کن ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ کام کاج کے وقت چہرہ اور دونوں ہتھیلی اور دونوں قدم کو کھلا رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ عام حالت کے اندر یا یوں ہی بازار جاتے وقت یا گھر سے نکلتے وقت چہرہ کا ڈھکنا، دونوں ہتھیلیوں کا ڈھکنا بھی ضروری ہے۔ لیکن آج کا ماحول یہ ہے کہ ہماری عورتیں بے حجاب گھومتی ہیں، ہماری عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، اور سونے پر سہاگا یہ ہے کہ آج دشمنان اسلام نے اسلام سے بغض و عناد رکھنے والے نے یہ سمجھا دیا ہے کہ عورت کے لیے پردہ ایک قید ہے، اور اس انداز سے اس کو نمایاں کیا گیا اور اتنا اس کا پرچار و پرسار کیا گیا کہ ہماری ماں اور بہنیں بھی اسے قید و بند سمجھنے لگی ہیں، حالانکہ یہ قید و بند نہیں ہے، یہ آپ کے لیے زینت ہے۔ کیسے زینت ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دروازے پہ پردہ ہوتا ہے، ہمارے کھڑکی پہ پردہ ہوتا ہے، ہمارے ٹی وی پہ پردہ ہوتا ہے، ہمارے موبائل پہ پردہ ہوتا ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز پہ پردہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہماری بیوی پہ پردہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہماری بیٹی پہ پردہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا سونا جسے سب سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے، ہماری ماں اور بہنیں اسے چھوٹی سی صندوقچی میں رکھتی ہیں، اور اس صندوقچی کو بڑے صندوق میں رکھتی ہیں، اور اس کے بعد اس پہ تالا لگاتی ہے، پھر اس صندوق کو ایک ایسے کوٹری میں رکھتی ہے جس پہ تالا لگا کے رکھتی ہے۔ تو کیا یہ سونا اتنا قیمتی ہے کہ صندوقچی میں رکھا جائے، پھر اس سے بڑے صندوق میں رکھا جائے، پھر اس سے بڑے گھر میں رکھا جائے اور سب پہ تالے ڈال دیے جائے؟ اور کیا ہماری ماں اور بہنیں اس سونے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے کہ ان کو برسر بازار نیلام کر دیا جائے اور ان کو برسر بازار نمائش کے طور پہ گھمایا جائے، اس کو اسٹیج کی زینت بنایا جائے اور ان کو گانے کی محفلوں میں شریک کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ آج ہمارے یہاں شادی بیاہ کا جب موقع ہوتا ہے اس وقت دیکھیے ہماری ماں اور بہنیں گھروں کے اندر بیٹھ کر لاؤڈ اسپیکر لگا کر گانا گاتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، کبھی تم نے سوچا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر ہماری ماں اور بہنیں قرآن کریم کی تلاوت کریں تو گھر کے اندر بلند آواز سے نہ تلاوت کریں تاکہ ان کے تلاوت کی آواز باہر چلی جائے، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز بھی وہ نرم اور آہستہ لہجے میں کریں۔ جہاں اتنی نزاکت کا خیال ہو، بھلا ان کو کیسے اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے کہ وہ ناچ اور گانے کی محفل نچائے اور شادی بیاہ کے موقع پر اپنی آواز کو گنگنا کر اور غیر محرموں کو سنائیں؟ 12 ربیع الاول کے حوالے سے آپ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے کہہ دیا ہے، اب ہم سے آپ کیا کہلوائیے گا؟ 12 ربیع الاول کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہماری شریعت میں بتا دیا ہے۔ میں جس بات کو کہہ رہا ہوں مجھے کہنے دیجیے۔ دوسری بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ماں اور ان کے قدموں تلے جنت، عورتوں کو بیٹی اور ان کو رحمت، اور عورتوں کو بیوی اور گھر کا ملکہ بنایا ہے۔ یہ ہمارا اعجاز ہے، ورنہ زمانے جاہلیت سے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پیشتر عورتوں کا کیا مقام تھا؟ عورتیں کھلونا تھیں، عورتیں عزت و آبرو کو یوں ہی نیلام کیا کرتی تھیں، عورتیں عشق و معاشرہ کی بازار کی زینت بنا کرتی تھی۔ لیکن افسوس صد افسوس وہ دور آج ہمارے یہاں آ چکا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں ذرا میری باتوں کو گہرائی سے سنو، اور تم سے میں درد مندانہ اپیل کرتا ہوں
کہ ذرا تم اپنے مقام و مرتبہ کا خیال کرو، اور تم کو میں لے چلتا ہوں اسلامی تاریخ اور اتہاس کی سیر کراتا ہوں۔ آئیے دیکھیے، تاتاریوں کا دور تھا۔ تاتاری جب اسلامی سلطنتوں کو تاتار کیا اور اسلامی سلطنتوں کا قلع کما کر دیا، اور تاتاریوں کا اتنا روب و دبدبہ ہو گیا اسلامی سلطنت کے جانے کے بعد کہ اگر ایک بوڑھی خاتون تاتاری کی کہتی کسی نوجوان مسلمان سے کہ تم یہیں پر لیٹے رہو، میرے ہاتھ میں بھی دھاردار تلوار نہیں ہے، میں جاؤں گا، میں جاتی ہوں گھر اور گھر سے تلوار لاتی ہوں، اس کے بعد میں تجھے ذبح کروں گا، تو اتنا روب تھا اس نوجوان مسلمان پر کہ وہ سر اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اس وقت میں ہماری ماں اور بہنوں نے کیا کردار ادا کیا؟ جو طیبات تھی، جو صالحات تھی، مردوں کے اندر عیاشی آئی تھی مگر عمرہ کے اندر آئی تھی، سلاطین کے اندر آئی تھی، مگر ہماری ماں اور بہنیں اس وقت طیبات تھی، طاہرات تھی۔ اس نے کیا رنگ کھلائے ہیں، کیا گل کھلائے ہیں، ذرا اس کو سنیے۔ جب تاتاری مستقل طور پہ قابض ہو گئے اور ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو غلام اور باندیاں بنا لیا گیا، اب یہ باندیاں ان کے گھروں میں ان کے کام کاج کرنے لگی۔ اب اس کے بعد ان ماں اور بہنوں کو اپنی عزت کی ہتک اور اس کی فکر ستانے لگی کہ کام کاج تو آسان ہے، ان کے گھروں کا کام کاج تو ہم کر لیں گے، لیکن ہماری عزت پہ وہ اگر ہاتھ ڈالے گا تو اس کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ ساری ماں اور بہنیں جو جن کے گھروں میں تھی، انہوں نے اپنے اپنے ملکہ سے، یعنی ان مردوں کی عورتوں سے ملتی ہیں، ان سے کہتی ہیں کہ اے میری ماں، اے میری بہنیں، ٹھیک ہے ہماری سلطنت گئی، ہمارے مرد آپ کے غلام بنے، یہاں تہے تیگ کر دیے گئے، لیکن ہم آپ کے گھروں کی ساری خدمت انجام دیں گی، جو آپ کام کہیں گی وہ کریں گی، مگر ایک چیز میری بات مان لیجیے۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ بتاؤ تو صحیح، کیوں بےتاب ہو، کیوں رو رہی ہو، بتاؤ تو صحیح۔ ان عورتوں نے کہا، میری ماں اور بہنوں نے کہا، میری بیٹیوں نے کہا کہ آپ حضرات اپنے خاوند سے، اپنے شوہروں سے صرف اتنا کہہ دی کہ میری عزت کو محفوظ رہنے دیں، باقی جو کام آپ کہیں گی وہ سارا کام میں کروں گی۔ ان خاتون نے ان کو تسلی دی، کہا کہ آپ لوگ بے فکر رہیں، میں اپنے شوہروں کو سمجھا دوں گا، سمجھا لوں گی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اب ان کی عورتیں کہنے لگی کہ ہمارے شوہر تم پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ کچھ دن گزرے، ان مردوں نے سوچا کہ ابھی نئی نئی مسلم عورتیں ہیں، ابھی اس ماحول میں رچی بسی نہیں ہے، زمانہ جو جو گزرے گا، وقت جو جو گزرتا چلا جائے گا، یہ خود ہمارے ماحول میں رچ بس جائے گی اور یہ ساری چیزوں کے لیے خود راضی ہو جائیں گی۔ لیکن ان میری ماں اور بہنوں نے راتوں کو دن کے اندر خدمت کیا کرتی تھی، اور راتوں کو جب دروازے بند کر لیتی تھی اور سارے کے سارے سو جاتے تھے، یہ راتوں کو آہو بکا کرتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی اور اللہ سے مانگا کرتی تھی، اے میرے مولا، میں تو بے یار و مددگار ہوں، میں یہاں کچھ نہیں کر سکتی، میرے بس کا جو تھا میں نے کر لیا ہے، اب تو ہی میری عزت کا محافظ ہے، اور تو میرے دلوں کا بھی مالک ہے اور ان کے دلوں کا بھی مالک ہے۔ روتی تھی، آوازیں بلبلانے کی، کراہنے کی آتی تھی۔ ایک دن، دو دن، جب تک اللہ نے چاہا، آخر ان خاتون نے ان کو دیکھا کہ آخر رونے کی آوازیں کہاں سے آتی ہے اور یہ کیا کہتی ہیں۔ کان لگا کے جب ان تاتاریوں کی عورتوں نے سنا، آوازیں آتی تھیں، اے اللہ، جس طریقے پر انہوں نے اب تک میری عزت کو محفوظ رکھا ہے، اے مولا، جب میری عزت کو تو نے محفوظ رکھا ہے، یہ نادان ہے، جانتے نہیں ہیں، اے میرے مولا، ان کو ہدایت کی توفیق دے دے، ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے، یہ لوگ انجان ہیں، نہیں جانتے ہیں، تجھے نہیں پہچانتے ہیں، تیرے دین سے ناآشنا ہیں۔ ان کی آہوزاری جب ان عورتوں نے سنا، ان عورتوں نے پوچھا، تم کیا کہتی ہو، ذرا مجھے تو بتلاؤ۔ وہ ڈر گئی، سہم گئی، میری ملکہ،
آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، نہ آپ کی شکوہ کرتی ہوں نہ شکایت کرتی ہوں۔ ان عورتوں نے کہا کہ نہیں، کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا مولا جو ایمان کی دولت سے مجھے نوازا ہے وہ ایمان کی دولت مجھے بھی دے دے۔ پوچھا ایمان کیا ہے؟ انہوں نے ایمانیات کو بتلایا، ایمان کے تقاضے بتلائے، اور پھر پوچھا میں نے تم پہ ظلم کیا، میرے مردوں نے ظلم کیا، تیری اسلامی سلطنت کا ستیہ ناش کیا، اور تم میرے لیے دعا کر رہی ہو، اپنے رب سے مانگ رہی ہو، تم جیسی نیک اور پاک باز عورتیں کہاں ملیں گی؟ تمہارا اسلام یہی سکھاتا ہے۔ ان عورتوں نے کہا بے شک میرے نبی کہتے ہیں ظلم کرنے والوں کو معاف کر دو، ظالم کو معاف کر دو، بلکہ معاف ہی نہ کرو بلکہ احسان کر دو۔ میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، اللہ سے کہہ رہی ہوں، شاید اللہ رب العزت تمہیں توفیق دے۔ ان عورتوں نے کہا کہ میں تم پر ایمان لاتی ہوں اور مجھے کلمہ پڑھا دو۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور یہ سارے ماضی ایک گھر میں نہیں تھا، جہاں جہاں مسلم عورتیں تھیں ان ساروں گھروں کے اندر یہ ماجرا ہو رہا ہے۔ کوئی آج اسلام قبول کر رہا ہے، کوئی کل قبول کر رہا ہے، اور عورتیں اپنے اسلام کو چھپائے ہوئی ہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا، عورتوں نے اپنے شوہروں کو سمجھاتی رہی، زمانہ گزرتا رہا، یہاں تک ایک وقت آیا، اللہ کی قدرت، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت کہ یہاں ایک وقت متعین ہوتا ہے۔ آ گیا وقت کا چل، ایک بادشاہ کا شہزادہ، بادشاہ کا بیٹا شکار کرنے کے لیے جنگل جاتا ہے۔ جنگل شکار کرنے کے لیے گیا، اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر، بہت بڑی فوج تھی، اور انہوں نے کہا کہ چلو نکلتے وقت یہ خیال رکھنا کہ کسی مسلمان داڑھی والے پر میری نگاہ نہ پڑے، ورنہ ممکن ہے کہ میرا یاترا خراب ہو جائے۔ مسلمانوں کو داڑھی والے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، تو اس شہزادے نے اسی تصور کے دائرے میں یہ بات کہی۔ چلا اتفاق سے جیسے ہی شہزادے نے شکار کے لیے تیاری کی، فوراً ایک مسلمان داڑھی والا ادھر سے گزر گیا۔ شہزادے کو بڑا غصہ آیا، کہا بلاؤ اس کو، کون منحوس میرے سامنے سے گزر گیا، اب لگتا ہے یاترا خراب ہوئی، یاترا خراب ہوئی۔ ان کو بلایا گیا، اور شہزادہ ساتھ میں شکاری کتا بھی لے گیا تھا۔ شکاری کتے کی طرف اشارہ کر کے اس مومن سے کہا جاتا ہے کہ تم بتلاؤ تمہارے پاس یہ داڑھی ہے اور تم جو ریش رکھتے ہو اس داڑھی کے ساتھ، اور میرے کتے کو بھی داڑھی ہے، تم بتاؤ کہ تم اچھے ہو یا میرا یہ کتا اچھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بات سن کر ہم جیسا ہوتا تو تل ملا جاتا، اور نہ جانے اس کو کتنا تلخ جواب دیتا، مگر اس مومن مرد کامل اللہ کے ولی نے کہا اس کا فیصلہ ابھی میں نہیں کر سکتا، یہ بات کا جواب میں ابھی نہیں دے سکتا۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ کے بیٹے نے کہا پھر کب دو گے؟ کہا کہ اس بات کا فیصلہ، اس بات کا جواب تو مرنے کے بعد دیا جا سکتا ہے۔ اگر میں ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو یقیناً میں اس سے بہت اچھا ہوں، لیکن اگر میں ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں گیا تو یہ کتا مجھ سے اچھا ہے۔ یہ سننا تھا جواب کہ شہزادے کو فوراً تڑپ ہو گئی کہ ایمان کیا چیز ہے، اس کو ذرا سیکھیں۔ ایمان کے بارے میں پوچھا کہ آخر ایمان کیا ہے کہ میرے اس سخت جواب کا تم جواب اتنا نرم دیتے ہو، یہ بات کیا ہے؟ کہا میرے نبی کی سنت ہے، ایمان کا یہ تقاضا ہے، میں کوئی آپ پہ احسان نہیں کر رہا، میرے نبی کا سکھلایا ہوا درس میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایمانیات مجھے بتلا دو۔ انہوں نے ایمانیات کے کچھ سبق دہرائے۔ اس کے بعد شہزادے نے وعدہ کیا کہ سنو، میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے مرنے کے بعد میری تاج پوشی ہوگی، میں بادشاہ بنوں گا، اس لیے تم سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ ابھی میں اپنے ایمان کو چھپائے رکھوں گا، لیکن جب میری تاج پوشی ہو جائے گی تم آنا، مجھ کو یاد دلانا، اس وقت میں برسر عام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ یہ مومن وہاں سے چلے، وہ شہزادہ بھی چلا۔ عجیب اتفاق کہ اس مومن کی زندگی نے وفا نہیں کی، یہ پہلے دنیا سے چل بسا، لیکن انہوں نے چلتے وقت
ایک خط لکھا اور اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ شہزادے کی جب تاج پوشی ہو جائے تو یہ خط لے جا کر اس بادشاہ کو دے دینا۔ چنانچہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹے نے نیابت کرتے ہوئے وہ خط جو باپ نے دیا تھا لے کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے جب اس شہزادی کی تاج پوشی ہو جاتی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے درباریوں سے کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنے دو۔ اس چھوٹے سے آدمی کو درباری کب ملنے دیتے ہیں، کب ملاقات کرنے دیتے ہیں؟ اب جو ہے یہ بیچارہ جب ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، یہ بیچارہ اسی قریب کے اندر مصلی بچھا کر اور اذان دینی شروع کی، نماز پڑھنا شروع کیا۔ اتفاقاً ایک روز اذان کی آواز بادشاہ کے کان میں پہنچتی ہے، پوچھتا ہے کون ہے؟ بتلانے والے نے بتلایا ایک آدمی ہے جو آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، مگر ہم لوگوں نے آپ سے ملاقات کی اجازت نہیں دی ہے۔ وہ 1-2 روز سے یہیں پر مصلی بچھا رکھا ہے، کچھ بچھا رکھا ہے اور اٹھتا بیٹھتا ہے اور کچھ پکارتا ہے۔ شہزادے نے کہا اسے بلاؤ۔ شہزادے کی اس حکم پر اسے لایا گیا اور اس کے بعد اس نے یہ خط کھول کر کے بتلایا۔ پھر اس کے بعد اس بادشاہ نے کہا ہاں ہاں، پھر اپنے سارے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ اب آذان دو۔ فصیل بادشاہ کا جو فصیل تھا اونچے مینار پر چڑھ کر کے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بادشاہ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جب اظہار کیا تو اب وہاں سے آواز آنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میں تو بہت پہلے سے مسلمان تھا، میں تو بہت پہلے سے مسلمان تھا، صرف آپ کے اسلام کے اظہار کا انتظار تھا۔ تو میری ماں اور بہنوں، تمہارا کردار کم نہیں ہے، تم نے بہت بڑے کردار کو اسلامی تاریخ کے اندر ادا کیا ہے۔ اسی واقعے کو علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے عیاں تاتاریوں کے افسانے سے، پاسباں مل گیا کعبے کو صنم خانے سے۔ دوستو، میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں، اگر تم صالحات بن جاؤ، تم طیبات بن جاؤ، طاہرات بن جاؤ، قسم خدائے پاک کی، تم نبی تو نہیں بن سکتی تھی اور نہ بن سکے گی، لیکن سارے نبیوں کو تم نے ہی جنا ہے، سارے نبیوں کی ماں تو ہی ہے۔ تیرے ہی گود کے اندر امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو نے ہی صدیق اکبر کو جنم دیا ہے، تو نے ہی عمر فاروق کو وجود بخشا ہے، تو ہی تو ہے امام غزالی کو جنم دیا، تو ہی تو ہے امام راضی جیسا معقول اور منقول کا امام پیدا کیا۔ تو بہت کچھ ہے، تیری جھولی میں بہت کچھ ہے، لیکن جب تو طیبات تھی، طاہرات تھی، لیکن جب تو نے عمل چھوڑ دی، جب تو نے نیک کام کو چھوڑ دیا، جب تو عریاں گھومنے لگی، جب تو بے پردہ جانے لگی، اور جب تو اپنے آپ کو، اپنے وقار کو کھو دیا، تو پھر تجھ سے چور پیدا ہونے لگے، ڈاکو پیدا ہونے لگے، جانے کیا کیا پیدا ہونے لگے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، تو اگر سدھر جائے تو پورا خاندان سدھر سکتا ہے، تو جو لٹ جائے تو پورے خاندان پہ بٹا لگ جاتا ہے۔ تیری عزت کے اندر، تیری ناموس کے اندر ہم سب کی عزت ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، تم نماز کی پابندی کرو، میری ماں اور بہنوں تم زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تم زیورات تو بہت مطالبہ کرتی ہو شوہروں سے، یہ زیور وہ زیور لا کر دو، مگر زکوٰۃ نہیں دیتی، اور یہ نہیں سمجھتی کہ ہم نے سانپ کا توق گلے میں ڈال رکھا ہے۔ اگر ہم نے اسی طریقے پر دنیا سے اپنی زندگی کو گزار لیا تو اللہ کے یہاں ماخوذ ہوں گے، اللہ کے یہاں پکڑی جائیں گی۔ اس لیے ہماری ماں اور بہنیں، آپ جو ہے اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ قرآن کریم کہتا ہے اے مومن عورتیں، تم اپنی نگاہوں کو پست رکھو، جھکا کر رکھو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کے مواضع کو ظاہر مت ہونے دو۔ ہاں، جس کا چھپانا مشکل ہے، جیسے چہرہ ہے، دونوں قدم ہے، تو ایسے ضرورت کے مواقع پر اس کو کھولا جا سکتا ہے، لیکن ایسی جگہوں پہ نہیں جہاں فتنے کا ڈر ہو، وہاں اس کا چھپانا ضروری ہے۔ لیکن عام حالات کے اندر گھر میں کام کرتے وقت ایسے مواقع پر چہرہ اور دونوں ہتھیلی، دونوں پاؤں کے قدم یعنی ٹخنے سے نیچے کھولا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
इल्ला लिबुउलतिहिन, हाँ अपने जीनत के मौके को अपने शौहर के लिए जाहिर कर सकती हो। फिर उसके बाद मुहर्रमात जो उनके जिनके लिए इनकी इजाज़त है उनका बयान है, बात लंबी हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ और बहनों, तुम बहुत कुछ हो और आपकी वजह से दुनिया को बहुत कुछ मिला है, इसलिए आप जो है ज़रा अपने वक़ार को पहचानिए और आप अपने उस माजी की तारीख को पढ़िए और अपनी बच्चियों को, अपनी माँ और बहनों को हम जो है तालीम देने की कोशिश करें। किताबी तालीम जो हमारे घरों के अंदर आपके तबलीगी हिसाब से, दावती हिसाब से बताया जाता है, इस पर अमल होना चाहिए। 5 काम के अंदर ये घर की जो तालीम है, इस पर अगर अमल किया जाए तो घर की तालीम औरतों में जब जिंदा होगा तो उस वक्त जो है औरतों के अंदर दीन आएगा और इस दीन के नतीजे में मर्दों का अल्लाह के रास्ते में जाना आसान हो जाएगा। इसलिए मेरी माँ और बहनें, आपने अगर मेरी बात सुनी है और आपको बात समझ में आई है तो आज से तौबा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हम नाच गाने की महफिल नहीं रचाएंगे, इंशाअल्लाह हम बेपर्दा नहीं निकलेंगे, बल्कि नमाज की पाबंदी करेंगी और बेपर्दा नहीं निकलेंगी। हाँ ज़रूरत पड़ेगा तो हम अपने चादर से बदन को ढक लेंगे, निकाब पहन लेंगे और उसके बाद चेहरे को छुपाते हुए हम बाजार जाएंगे, ज़रूरत के मुताबिक कहीं भी इयादत के लिए जाएंगे, किसी को घर बीमार पुरसी के लिए जाएंगे, किसी शादी ब्याह में जाएंगे, तो हम अपने आप को छुपा कर जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझ बूझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।